نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس باللعان ولا الطاعان ولا الفواحش ولا البذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی چند کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی تھی. آج انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے اندر جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے ان میں سے چند کا ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان نسل کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جس معاشرے کا نوجوان، جس ملک کا نوجوان طبقہ سنورا ہوا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں سے آشنا ہوگا، وہ ملک اور وہ معاشرہ ہمیشہ پرامن ہوگا اور اس ملک اور اس معاشرے کی ہمیشہ مثال دی جاتی رہے گی. نوجوانوں کے تین بڑے طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نوجوان اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی استعداد کو بر وقت اور کارآمد استعمال کرتے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں ناپید ہے. دوسرے قسم کے نوجوان وہ ہیں کہ جو معاشرے کے لیے زہر قاتل کا سبب بنتے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت پائی جاتی ہے. اور تیسرے قسم کے وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، یا وہ کر کیا رہے ہیں، یا بالکل وہ فارغ ہی ہوتے ہیں. تو زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان پائے جاتے ہیں وہ دوسری قسم کے نوجوان ہیں کہ جو نوجوان ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ہی معاشرے کو کھوکھلا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے اندر ہر طرح کا زوال اتنی حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس سے آگے زوال کی حد تقریباً ختم ہو جاتی ہے. جس اعتبار اور جس پہلو سے بھی دیکھیں، ہمارے معاشرے کا نوجوان اس میں کمزور ہے اور اس کو اپنے دائرہ کار کا اور دائرہ اختیار کا پتہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے بحیثیت ایک مسلمان ہمارے نوجوانوں کے اندر
اعتقاد کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کمی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے کسی بھی نوجوان سے کہیں کہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تو آپ کا اس پر کتنا یقین ہے، کتنا عمل ہے، یا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو وہ نوجوان بجائے اپنے ایمان کی دلیل پیش کرنے کے ہمارا منہ دیکھنے لگ جائے گا، کیونکہ اکثر نوجوانوں کے پاس اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ان کو یاد ہے۔ بس ایک مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ توحید کیا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہے۔ مسلمانوں کا دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں۔ اگر کسی نوجوان سے اس بارے میں پوچھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی سوال کیا جائے، تو ہمارے نوجوانوں کی کثرت اس کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے عقیدہ آخرت ہے، اور بھی ہم مسلمانوں کے جتنے عقائد ہیں، عقائد کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ہماری نوجوان نسل عقائد کو ہی نہیں جانتی۔ عقائد پر دلیل دینا، یا اگر کوئی بندہ اس دلیل کا کوئی توڑ کرتا ہے، جیسا کہ کفر اور الحاد اس وقت پورے زوروں پر ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے عقائد کو خلط ملط کر دیا جائے، تاکہ ایک نو مسلم کو پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں۔ تو اگر یہی خلط ملط کرنے والا کوئی انسان ہمارے کسی نوجوان بھائی کو، بیٹے کو، اس کے ساتھ 2 منٹ بیٹھ جائے، تو ہمارا نوجوان اس کے ساتھ 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے نوجوانوں کے اندر جو کمی ہے وہ علم کی کمی ہے۔ علم کے اعتبار سے ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں سے پوچھیں کہ بھائی دیکھو، نماز ایک دن میں 5 دفعہ پڑھنی فرض ہے، لیکن اس نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں، نماز کے وہ کون سے ارکان ہیں کہ اگر ان میں غلطی ہو جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، اور نماز کے وہ کون سے ارکان ہیں کہ اگر ان میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور وہ نماز کے کون سے ارکان ہیں کہ اگر ان میں غلطی ہو جائے تو نماز بغیر سجدہ سہو کے بھی ہو جاتی ہے۔ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں۔ آج کے نوجوان سے اگر یہ بات پوچھی جائے کہ تم بھی ایک انسان ہو، انسان سے کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے، 5 وقت کی نماز میں کون سی غلطی ہوگی تو سجدہ سہو ہوگا، کون سی غلطی ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہمارا نوجوان علمی لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ ایک دن میں 5 دفعہ فرض کی گئی نماز کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ اسی نوجوان سے اگر سوال کیا جائے
کہ ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت ملاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہی بتا دو کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا رب کے ساتھ جو کلام ہوتا ہے وہ ذرا ہمیں سمجھا دو۔ ہمارا نوجوان اس کا معنی کرنے کا بھی متحمل نہیں ہے، حالانکہ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، لیکن ہمارا نوجوان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اعمال کے اعتبار سے دوسری چیز روزہ ہے۔ اگر ایک نوجوان سے پوچھا جائے کہ فرض روزے کون سے ہوتے ہیں، نفلی روزے کون سے ہوتے ہیں، واجب روزے کون سے ہوتے ہیں، روزے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کون سا عمل روزے میں ناپسندیدہ ہے، میرے بھائیوں، ہمارا نوجوان جو سال میں ایک پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، اس کو یہ چیز نہیں پتا ہوتی کہ یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا یہ کام کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر علمی اعتبار سے اتنی کمزوری ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر اخلاقی اعتبار سے کتنی کمزوری ہے۔ اگر ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہم آج کے نوجوان کا اخلاق دیکھیں، سرے دست اس کو اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی۔ اگر کسی بزرگ انسان کی، اپنے سے بڑی عمر کے کسی بھی بندے کی کوئی ایسی بات جو اس کو تھوڑی سی بھی بری لگے گی، اس کے اندر تحمل نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا، فوری طور پر وہ غصے کا اظہار کرے گا۔ حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اور ہمارا نوجوان آج اسی نبی کا امتی ہو کر ایک بات بھی اپنے مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتا۔ یہی نوجوان راستے میں اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، کوئی بوڑھا جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی سامان ہے، تو اگر تو یہ اس کو جانتا ہوگا تو ہمارا نوجوان وہاں چھپ جائے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کو نہیں جانتا ہوگا تو اپنے کام میں لگا رہے گا کہ میں کون سا اس کو جانتا ہوں یا مجھے جانتا ہے، اگر تکلیف میں ہے تو یہ ہے، میں اپنا کام اس کے لیے کیوں چھوڑوں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی اخلاق کی حالت ہے۔ اور اگر میں اپنے نوجوانوں کی زبان کی بات کروں تو میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوان جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرنے کی بجائے اپنی بے تکلفی کے اظہار کے لیے گالی دیتے ہیں، اور اس ماں بہن کی گالی دینے کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ہم آپس میں کتنے بے تکلف ہیں. حالانکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسلمانوں کو ملنے کے لیے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ السلام علیکم ہے اور دوسرا وعلیکم السلام کا ہے، لیکن ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سلام بھی نہیں کرتا، اور بعض نوجوانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ گالی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کی اخلاق کی حالت ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، فکری لحاظ سے اگر دیکھیں کہ ہمارا نوجوان کتنا فکر مند ہے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. اگر ہمارے کسی نوجوان سے بھی یہ بات کی جائے کہ آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، آپ کے بھائی نے نہیں پڑھی، آپ کے ابو نے نہیں پڑھی، اس کی فکر کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ یا تو خاموش ہو جاتا ہے یا کہتا ہے کہ جی ہماری نماز ہے، ہم پڑھ لیں گے. یہ تو اس کا شرعی مسئلہ ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے کسی نوجوان کو کوئی بڑا بندہ سمجھائے کہ بیٹے یہ نہ کرو، اس سے یہ نقصان ہوگا، تو وہ نوجوان آگے سے یہی جواب دیتا ہے کہ میرا ہوگا، آپ کا تو نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، جس نوجوان کو اپنی اتنی فکر ہے، اپنے دین کی اتنی فکر ہے، اپنی آخرت کی ایسی فکر ہے، وہ میرے بھائیوں امت کے لیے کیسی فکر رکھتا ہوگا. اس نوجوان کے سامنے اگر یہ بات کی جائے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کرنی ہے، امت مسلمہ کے لیے اس کام کا آغاز کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اس نوجوان کو یہ بات ایک بے وقوفانہ سی لگے گی، کیونکہ اس کو تو اپنی فکر نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی فکر نہیں، اپنے والدین کی فکر نہیں، امت کی فکر اس کے اندر کہاں سے آئے گی. اس کے علاوہ بھی یہ تو ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جانے والی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ جو نوجوان نسل اتنی کمیوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑی ہے، اتنی کمی ان کے اندر رہنے کس نے دی؟ ان نوجوانوں کو شروع سے صحیح تربیت کرنے کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نے کس کو بنایا تھا؟ اس بندے نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی؟ اسی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو ایسے نوجوان ضرور ملیں گے کہ جو نماز کے پابند ہوں گے، چھوٹے بڑے کی ادب تمیز رکھتے والے ہوں گے، وہ بھی اسی معاشرے کے رکن ہیں. اور آپ کو وہ نوجوان بھی ملیں گے جو صرف عید کے دن نماز کو آتے ہیں، اور جب راستے میں ان کو کوئی دیکھتا ہے تو سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یہ گندا آدمی ہے، گزر جائے تو میں بعد میں گزروں. تو وہ جو آدمی گندا بڑا ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یا اس کی جو آئندہ آنے والی نسل ہوگی اس کی وہ پرورش کیسے کرے گا؟ یہ ساری کمیاں اگرچہ نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں، اور نوجوان کسی بھی معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو یہ کمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اور اگر ہمارا معاشرہ ایسا ہی رہا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی گئی، تو حالات مزید بد سے بدتر ہوں گے. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ہمارے اس علاقے میں چوری کا رواج نہیں تھا،
آج کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم نے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش نہ کی، اپنے نوجوان کو سدھارنے کی کوشش نہ کی، تو ہمارا جیسے آج مال و دولت محفوظ نہیں ہے، کل ہماری عزت اور گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی سدھارنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہاری خود کی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہو، تم خود ٹھیک ہو، لا یضرکم، تو پھر کسی کے غلط ہونے سے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔